بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ کئی منسوخ کر دیا قرآن کی ہر اس آیت کے حکم کو، وہ تمام آیتیں جن کے اندر تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اعدائے دین، اعدائے اسلام کی طرف تمہیں جو اذیت دی جائے، تمہیں جو تکالیف دی جائیں، جو مظالم ڈھائے جائیں، ستم ڈھائے جائیں تم پر، تو تم اس کو برداشت کرو، تحمل کرو اور ان کی اذیت سے اعراض کرو۔ تو حضرت حسین بن فضل نے کہا ہے کہ وہ حکم منسوخ اور یہ آیت ناسخ، مطلب یہ ہے کہ اب برداشت کی جو حد ہوگی وہاں پہ حکم ختم ہو جائے گا، ان خدا کے غدار بندوں کو سبق سکھایا جائے گا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَإِنْ اور اگر احدن کوئی من المشرکین مشرکوں میں سے، اور اگر مشرکین میں سے، مشرکوں میں سے خدا کی ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنے والوں بندوں میں سے اگر کوئی تم سے پناہ مانگے، تمہاری پناہ پکڑنا چاہے، فآجرہ تو اسے پناہ دے دو۔ تفسیر ہے کہ جن لوگوں کو قتل کا حکم دیا گیا، اگر انہی میں سے کوئی شخص تمہاری پناہ میں آنا چاہے، تمہاری پناہ پکڑنا چاہے، تو اب تم اس کو پناہ دو، اس کو قتل کرنے کے در پہ مت ہو۔ قرآن کا جو یہ سب حکم ہے نا، اجتماعی طریقے سے ہے، فردن نہیں ہے، ہمیں حق نہیں ہے، حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ کوئی قرآن کہتا ہے پس اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ طلب کرے، تمہاری پناہ میں آنا چاہے، فاجر ہو تو اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ میں نے سمجھا دیا کس کی بات ہو رہی ہے، قتال کا حکم تھا مگر اسی میں سے کوئی فرد اٹھ رہا ہے، پناہ پکڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مستامن۔ کیا کہتے ہیں؟ مستامن۔ فاجر ہو تو اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور اللہ کا کلام سننے کے بعد یعنی قرآن سننے کے بعد پھر تم سے اگر یہ چاہے کہ بھائی میں نے سن لیا، مجھے غور کرنے کا موقع دو، میں جا رہا ہوں اپنے ملک و وطن، اپنی قوم میں، قرآن کہتا ہے اگر ایسا ہو ثم ابلغہ مأمنہ، تو اس کو تم پہنچا دو اس کے امن کی جگہ۔ امن کی جگہ ہے، تفسیر کر رہے ہیں اس کی قوم، اس کا جو ملک ہے جہاں اس کا سب کچھ ہے، اگر وہ جانا چاہے۔ اللہ کس قدر اسلام ڈائریکشن دے رہا ہے اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو، حکومت اسلامی کو، کہ ہمارا دشمن ہے، کل تک ہم سے برسر پیکار رہا ہے، آج کہہ رہا ہے کہ ہم کو پناہ دے دو، کچھ تمہاری باتیں سنیں گے۔ زبان سے کہہ نہیں رہا ہے، بس مان لو، اور اس کو اپنی باتیں سناؤ، قرآن سناؤ، دین کی احکامات سکھاؤ، پھر بھی نہ سیکھے کہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کو پہنچا دو اس کے امن کی جگہ۔ کہتے ہیں یہی مستامن، کل تک مسلمانوں کے برسر پیکار رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف رہا ہے، لڑتا رہا ہے، اگر وہ پناہ میں آنا چاہے، مسلمانوں کی، مسلم حکومت کی پناہ میں آنا چاہے تو پناہ دیا جائے گا۔ اب ایسا کافر کیا ہوگا؟ مستامن۔ مستامن کا مطلب ہوتا ہے امن لے کر کے ہمارے انڈر رہ رہا ہے، ہم اس کے جان و مال کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تفسیر کر رہے ہیں ثم ابلغہ مأمنہ کی، اے لم یسلم، اگر اسلام قبول نہیں کیا سننے کے باوجود تمہارا قرآن، تمہاری دین کی بات، اب تو پہنچا دو اس کی جگہ پہ۔ الموضع الذی یأمن فیہ وہو دار قومہ، ایسی جگہ جانا چاہے جہاں کہ اس کے اپنے لوگ ہیں، اس کی قوم ہے، پہنچا دو۔ اچھا اب آگے کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر میں ہے فَإِنْ قَاتَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، آیا ہم تمہاری باتیں سنیں گے، ہم نے سنا، ہم جانا چاہتے ہیں، چلو پہنچا بھی دیا۔ وہاں جانے کے بعد تفسیر ہے فَإِنْ قَاتَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ،
اس کے بعد اگر پھر پلٹ کر کے آئے اپنی قوم کے ساتھ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے، اب تمہیں بخشنا نہیں ہے، اور تمہاری قدرت حاصل ہو گئی دیگر دشمنوں کے ساتھ اس فرد دشمن پر بھی جو تمہارے اندر رہ سہ گیا ہے، تم نے پہنچایا بھی ہے، مگر پھر آئے لڑنے کے لیے تمہاری قدرت ہو گئی، اب اسے بخشنا نہیں ہے۔ جیسے سب سے قتال کر رہے ہو تو اس سے بھی قتال کرنا ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، قرآن کہہ رہا ہے ذالک، یہ سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ باتیں بتلائی گئیں کہ اگر وہ آنا چاہے تو اس کو آنے دو، سننا چاہے تو سنا بھی دو، پھر جانا چاہے تو پھر پہنچا دو، اور پھر لوٹ کر آئے سب اپنی قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو اب لڑو اس سے۔ یہ ذالک، یہ تمام احکامات اس لیے ہیں بأنہم، کہ وہ قوم لا یعلمون، ایسی قوم ہے لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ دو مطلب ہوا جانتے نہیں ہیں، پہلی تفسیر کر رہے ہیں جانتے نہیں ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آیت ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کی میں نے آیت پڑھی، کہیں اور ہے، قرآن نے وہاں کہا اے نبی آپ کہو، آپ فرما دو لوگوں سے، انسانوں سے پوچھو، کہو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دونوں برابر ہیں، جاننے والے بھی نہ جاننے والے بھی؟ ٹھیک، تو جاننے والے سے مراد مسلمان، نہ جاننے والوں سے مراد نان مسلم، اور پھر اور خاص کریں گے جاننے والوں سے تو اپنوں میں جو علماء ہوں گے وہ، اور جو غیر علماء ہوں گے وہ، دونوں برابر ہیں۔ پھر یہ کہ نہ جاننے والوں کو یعنی کافروں کو قرآن نے کسی مقام پہ جانور کہا ہے، بلکہ یہ بھی کہہ دیا ہے بل ہم اضل، یہ کافر مشرک کچھ سینس نہیں رکھتے، یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ قرآن نے آگے کہا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانکاری کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، انسان کی معلومات اور علم، اس کے سینس، اس کے شعور، اس کے دماغ، اس کی سمجھداری کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو ایک مان لے، خالق کو ایک مان لے، اللہ کو ایک مان لے۔ مگر یاد رکھیے گا خدا کے یہاں سب سے بڑا جانکار اور علم والا وہ ہے جو رب کی ربوبیت کو تسلیم کر لے، اللہ کو جو اللہ مان لے، خدا کو وحدہ لا شریک جو مانے، وہی جاننے والا ہے۔ ورنہ دنیا کے کتنا ہی علم ہو جائے، رب کو رب نہیں مان رہا ہے، اس کی ذات و صفات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے، تو پھر وہ دنیا کا علم رکھنے کے باوجود رب کے یہاں، خدا کے یہاں جانوروں سے بدتر ہے۔ اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو قرآن نے یہاں جو کہا ہے ذالکہ، یہ بأنہم، اس وجہ سے قوم لا یعلمون کو جانتے نہیں ہیں، مشرک قوم جانتے نہیں، کچھ نہیں جانتے، دنیا کا علم جانتے ہیں، رب کے یہاں کا علم جانتے ہی نہیں ہے۔ اگر اب یہاں پہ ہے، اگر وہ جانتے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ کی الوہیت کا مقام کیا ہے، اللہ کی قدرت، اس کی شان قدرت کیا ہے، اور اس کے رسول کی رسالت کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، تو پھر جب یہ جان جاتا ہے نا تو وہ پھر فوراً اسلام قبول کر لیے ہوتے، اللہ کو اللہ مان لیے ہوتے، رسول کو رسول مان لیے ہوتے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیے ہوتے، اسلام قبول کر لیتے۔ تو یہ سارے جو احکامات دیے جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔